أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اور وہ جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے وہ ان قریب موت مانگے گا اور بھڑکتی آگ میں جائے گا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور رہا وہ جسے اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ ان قریب موت مانگے گا اور وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ۔ اور رہا وہ جسے اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کافر کا دایاں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ ملا کر توق میں باندھ دیا جائے گا اور بایاں ہاتھ پس پشت کر دیا جائے گا اور اس میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اس حال کو دیکھ کر وہ جان لے گا کہ وہ جہنم میں جانے والوں میں سے ہے، تو اس وقت وہ موت کی دعا مانگے گا اور یا صبورا یعنی ہائے موت کہے گا، تاکہ موت کے ذریعے عذاب سے چھٹکارا پا جائے، لیکن اسے موت نہ آئے گی اور اسے بھڑکتی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملنے والوں کا حال بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 25 تا 32۔ ترجمہ۔ اور رہا وہ جسے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا اے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش کہ دنیا کی موت ہی میرا کام تمام کر دینے والی ہو جاتی، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سب زور جاتا رہا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اسے پکڑو، پھر اسے توق ڈالو، پھر اسے بھڑکتی آگ میں داخل کرو، پھر ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے۔ اور کفار جہنم میں بھی موت کی دعا مانگیں گے، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 13 تا 14۔ ترجمہ۔ اور جب انہیں اس آگ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیر میں جکڑ کر ڈالا جائے گا تو وہاں موت مانگیں گے، فرمایا جائے گا آج ایک موت نہ مانگو اور بہت سی موتیں مانگو۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایمان پر ہی خاتمہ نصیب فرمائے۔
اور قیامت کی ہولناکیوں اور جہنم کے عذابات کی شدتوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، آمین۔ انہو کان فی اہلہ مسرورا انہو ظن ان لن یحور بلا ان ربہ کان بہ بصیرا۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ اپنے گھر میں خوش تھا، وہ سمجھا کہ اسے پھرنا نہیں، ہاں کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا، بے شک اس نے سمجھا کہ وہ ہرگز واپس نہیں لوٹے گا، ہاں کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ انہو کان فی اہلہ مسرورا، بے شک وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کافر کا یہ حال اس لیے ہوگا کہ وہ دنیا کے اندر اپنے گھر میں اپنی خواہشوں، شہرتوں، تکبر اور غرور میں خوش تھا۔ اس نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ اپنے رب عز و جل کی طرف نہیں لوٹے گا اور وہ مرنے کے بعد اٹھایا نہ جائے گا، اور جیسا اس نے گمان کیا تھا در حقیقت ویسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ ضرور اپنے رب کی طرف لوٹے گا اور مرنے کے بعد اسے اٹھایا جائے گا اور اس کے اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ بے شک اس کا رب اس کے کفر اور تمام گناہوں کو دیکھ رہا ہے اور اس کا کوئی عمل اللہ تعالی سے پوشیدہ نہیں، لہذا وہ بہرحال اللہ تعالی کی طرف لوٹے گا اور اپنے اعمال کی جزا پائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ شخص دنیا کی رنگینیوں میں مشغول ہو کر اپنی آخرت سے غافل اور بے فکر ہو جائے اور اس کی بہتری کے لیے کوشش نہ کرے تو وہ آخرت میں بہت نقصان اٹھائے گا، اور ایسا شخص دنیا میں بھی نقصان ہی اٹھاتا ہے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے آخرت کی فکر ہو اللہ تعالیٰ اس کا دل غنی کر دیتا ہے اور اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل لونڈی بن کر آتی ہے، اور جسے دنیا کی فکر ہو اللہ تعالیٰ محتاجی اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اس کے جمع شدہ کاموں کو منتشر کر دیتا ہے، اور دنیا کے مال سے بھی اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے لیے مقدر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کے عیش و عشرت میں ہو کر اپنی آخرت سے غافل اور بے فکر ہونے سے بچائے اور اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے خوب کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان